آپ اس حدیث کو پڑھیے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت کیا کتاب العمارہ میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ ہوا تھا کہ وہ حدیث بیان کیجئے جو آپ نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سنا، اس لیے کہ انہوں نے بہت ساری احادیث صحابہ سے سنی، اس کے بعد اس کو بیان کیا. کہا کہ ڈائریکٹ آپ نے اللہ کے رسول سے بیان کیا ہو. اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے بے ہوش ہو جاتے، ہوش میں آتے ہیں، دوبارہ محنت کرتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے، 3 مرتبہ بے ہوش ہوتے. سمجھ میں آتا ہے کہ حدیث کے اندر جو بات ہے وہ انسان کے ہوش اڑا دینے والی ہے، تبھی اس کو بیان کرنے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے. پوری طویل روایت میں اختصار کے ساتھ صرف اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آخرت کے دن سب سے پہلا مقدمہ شہید کا ہوگا، اس کے بعد عالم دین کا ہوگا، اس کے بعد ایک فیاض اور سخی انسان کا ہوگا. تینوں مقدمے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. اللہ تینوں سے سوال کرے گا، انہیں اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائے گا. یاد دہانی کرانے کے بعد کہے گا کہ تم نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا. وہ کیا کہیں گے؟ شہید کہے گا کہ میں نے اپنی جان قربان کی. عالم دین کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے دین کی تبلیغ جب تک زندہ رہا آخری سانس تک کرتا رہا. اور فیاض سخی انسان کہے گا کہ جس راہ کے بارے میں مجھے علم ہوا کہ اللہ اس راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے، میں نے اپنا مال وہاں پانی کی طرح خرچ کیا. اللہ تینوں کو کہے گا تم تینوں جھوٹے ہو. اس لیے کہ شہید کو کہا جائے گا تو نے لوگوں کے درمیان ریاکاری کے لیے، اپنی جوان مردی، اپنی بہادری کے لیے کام کیا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. اور عالم دین کو کہا جائے گا کہ لوگ تیرے قرآن کی تعریف کریں، تیرے علم دین کی تعریف کریں، اس مقصد کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا. اور اس کے بعد فیاض سخی مالدار سے، سیٹھ صاحب سے کہا جائے گا کہ تو نے یہ کام محض لوگوں کے درمیان اپنی فیاضی اور سخاوت کے مظاہرے کے لیے کیا، میرے پاس کیا لینے آئے ہو. تینوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ انہیں جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا. یہ ہے آخرت کی رسوائی. عقیدہ بھی صحیح، طریقہ بھی صحیح، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ جہنم کی رسوائی. تو یہ ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، بالاخسرین اعمالا، عمل کرنے کے بعد نقصان اٹھانے والے. ایک آدمی محنت ہی نہیں کیا تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے محنت ہی نہیں کیا تو وہ کیا لے گا. لیکن ایک آدمی پوری زندگی محنت کر رہا ہے، محنت کرنے کے بعد وہ جہنم کا شکار ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے، بہت خطرناک قسم کی.